یقیناً آپ نے کبھی نہ کبھی اس تنظیم کے بارے میں سنا ہوگا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خفیہ طور پر دنیا پر حکومت کر رہی ہے۔ ایک ایسی تنظیم جو سیاست، معیشت اور میڈیا کو کنٹرول کرتی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں فری میسنز کی، ایک ایسی تنظیم جس کے بارے میں کئی نظریات موجود ہیں۔ کچھ لوگ اسے ایک عام فلاحی تنظیم سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ یہ دنیا کے سب سے بڑے خفیہ نیٹ ورکس میں سے ایک ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ فری میسنز کی اصل حقیقت کیا ہے، اس تنظیم کی تاریخ اور مقاصد کیا ہے، کیا واقعی یہ دنیا کی حکومتوں کو کنٹرول کرتی ہے، اور پاکستان نے فری میسن پر پاکستان میں پابندی کیوں لگائی۔ ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک دیکھیں۔ آئیے جانتے ہیں۔ فری میسنری کا آغاز تقریباً 14 یا 15 سینچری میں یورپ میں ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ میں گوتھک اسٹائل کی عمارتیں تعمیر ہو رہی تھی، اور ایکسپرٹ بلڈرز کا ایک خاص گروہ تھا جو ان تعمیرات میں مہارت رکھتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ گروپ ایک بھائی چارے کی شکل اختیار کر گیا اور مخصوص اصولوں کے تحت کام کرنے لگا۔ پھر 1717 میں لندن میں پہلی باضابطہ گرینڈ لانچ قائم کی گئی، جس کے بعد فری میسنری کو ایک باقاعدہ تنظیم کی شکل دی گئی۔ فری میسنز کے اصول اور قواعد یہ ہے کہ یہ تنظیم خود کو برادرہڈ کہتی ہے، یعنی بھائی چارہ، اور ان کی چند بنیادی اصول ہیں: آزادی، بھائی چارہ، سچائی، نیکی اور انصاف پر یقین، اور تمام مذاہب کے احترام اور روحانی ترقی کی بات۔ یہ تنظیم دعویٰ کرتی ہے کہ اس کا مقصد انسانیت کی فلاح ہے، لیکن دوسری طرف بہت سے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ محض ایک دھوکہ ہے۔ فری میسنز کی ایک خاص بات ان کی خفیہ علامات اور نشانیاں ہیں، جو دنیا بھر میں مختلف جگہوں پر پائی جاتی ہیں، جیسے آل سینگ آئی، یعنی سب دیکھنے والی آنکھ، جسے بعض لوگ شیطانی نظر بھی کہتے ہیں، گولڈن کمپاس اور اسکوائر جو ان کی انجینئرنگ کی اصل نمائندگی کرتا ہے، 13 سٹیپس اور احرام جو امریکی ڈالر پر بھی موجود ہیں، بفومیٹ، ایک پراسرار اور متنازع علامت۔ یہ علامات اکثر مختلف مشہور عمارتوں، کرنسی نوٹوں اور خفیہ دستاویزات میں دیکھی جا سکتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ تنظیم اس بفومیٹ کی پوجا کرتی ہے۔ کئی نظریہ ساز کا ماننا ہے کہ فری میسنری دنیا پر خفیہ حکومت کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے بہت سے مشہور پولیٹیشین، بزنس مین اور شوبز اسٹارز فری میسنری کے ممبر ہیں، اور امریکہ کے کئی صدور بشمول جارج واشنگٹن کے اور کئی صدر جو فری میسنز کے ممبر رہ چکے ہیں۔ کچھ ماہرین مانتے ہیں کہ UN اور IMF جیسے ادارے فری میسنری کے کنٹرول میں ہیں، لیکن کیا واقعی ایسا ہے یا یہ سب صرف سازشی نظریات ہیں؟ اسلامی ماہرین کی بڑی تعداد فری میسنز کو ایک خطرناک تنظیم سمجھتی ہے۔ 1978 میں اسلامی کانفرنس OIC نے فری میسنری کو اسلام مخالف تنظیم قرار دیا تھا، اور اس وجہ سے کئی مسلم ممالک جیسے پاکستان، سعودی عرب، ایران میں فری میسنری پر پابندی ہے۔ بعض ماہرین کے مطابق فری میسنری خفیہ طور پر شیطانی قوتوں کی پوجا کرتی ہے اور اسلام دشمن ایجنڈے پر کام کرتی ہے۔ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ فری میسنری آج بھی دنیا میں متحرک ہے، لیکن اب انہوں نے اپنا کام مزید خفیہ کر لیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مشہور خفیہ تنظیم الومناٹی اصل میں فری میسنری کا ہی ایک حصہ ہے۔ جدید میڈیا، فلموں اور میوزک انڈسٹری میں فری میسنری کے نشانات دیکھے جا سکتے ہیں۔ کچھ رپورٹس کے مطابق دنیا کے امیر ترین لوگ یعنی ایلون مسک، جیف بیزوس اور بل گیٹس جیسے لوگ بھی اس نیٹ ورک کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن کیا یہ سب حقیقت ہے یا محض کیا سرائیاں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فری میسن حقیقت میں کیا ہے؟ کیا وہ واقعی خفیہ تنظیم ہے جو دنیا پر حکومت کر رہی ہے، یا پھر یہ سب محض سازشی نظریے ہیں اور حقیقت اس سے مختلف ہے؟ جو بھی ہو، یہ بات تو طے ہے کہ فری میسنز آج بھی عام لوگوں کے لیے ایک راز ہے۔ کچھ لوگ انہیں ایک عام تنظیم سمجھتے ہیں اور کچھ انہیں دنیا کے سب سے بڑے خفیہ نیٹ ورک کا حصہ مانتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا فری میسنری دنیا پر کنٹرول رکھتی ہے یا یہ سب صرف افسانہ ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور ہے۔